کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمین یا رب العالمین. کل کلاس میں الحمدللہ ہم نے یہ بات کور کی تھی کہ یہ جو ہم نے بات پڑھی ہے یا بنی اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بنی اسرائیل کو یہود جو اس وقت تھے اس وقت کے یہود کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا نعمتیں عطا کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا چیزیں جو ہے دی تھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کیوں یاد کروائیں ہم نے یہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کون کون سے عہد جو ہے لیے تھے اور جن کے پورا کرنے کی اس آیت میں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اب ایک چیز رہ گئی تھی، آپ پلیز ایک بار جو ہے اور پڑھ لیجئے گا ایک بار ان تمام چیزوں کو. اب کل سے آپ کی جو ہے چھٹی ہو رہی ہے. ٹھیک، مطلب چھٹی کا مطلب کہ تفسیر کی کلاس نہیں ہوگی، ہے نا. 2 دن تو ہماری عشرہ مبشرہ والی کلاس رہتی ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو وہ 2 دن اور پھر اس کے بعد 2 دن اور ہے نا، سیٹرڈے اور سنڈے. تو 2 دن اور، یہ 4 دن آپ کو ملیں گے. اس میں آپ نوٹس بھی بنائیے، اس میں آپ جو ہے ایک بار اور ان کو ریپیٹ کر لیجئے اور آپ جو ہے پھر آپ کو اچھے سے اور سمجھ میں آئے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے. آخری جو ٹکڑا رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے تم کیا ہو، ڈرو. ٹھیک ہے. تو اِيَّا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کہاں پر پڑھا ہے ہم نے یہ اِيَّا؟ جی، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا ایاک نستعین، ہے نا. ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو وہاں پہ صرف اور ہی ہے نا، تجھ سے ہی، صرف اور ہی کا جو ہم نے ترجمہ ایڈ کیا تھا وہ اس ایا کی وجہ سے کیا تھا. اور اب میں نے وہاں پر آپ کو ایک ٹرم نہیں بتایا تھا، اب میں یہاں یہ ٹرم یوز کروں گی کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اختصاص. لکھ دوں؟ اردو میں اگر ہم لکھیں گے تو سواد، یہ اس کا روٹ ورڈ نکلے گا خا الف اور سواد. خاص کرنا. ٹھیک ہے. خاص کرنے کے لیے کہ خاص تم کیا کرو، مجھ سے ہی ڈرو. آگے بات سمجھ میں؟ ایا کا جو ہے، ایا کو کہتے ہیں اختصاص کرنا. ٹھیک ہے، خاص کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں کیا کہا، فرحبونی. دیکھیے نون پہ جو زیر لگی ہوئی ہے، مجھ سے 2 بار میری اور میری کا ترجمہ آیا ہے. یہاں پر دیکھیے ایک بار یا کے بعد یا جو لگی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مجھ سے. اور یہ نون کے نیچے جو زیر لگی ہے، دکھ رہی ہے؟
ہوں یہ بھی جو ہے ایک چھپی ہوئی یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا ہے فرحبونی، لیکن یہاں سے یا حذف کر دی اور نون پہ زیر لگا کر یہ زیر ڈینوٹ کرتی ہے کہ یہاں پر یا چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یا چھپی ہوئی ہے۔ اور ویسے اگر کیا ہوتا ہے، اگر یہ زیر نہیں لگا ہوتا ہے تو فرحبونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نون پہ زبر ہوتا ہے، جیسے کہ کہیں جگہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا، لعلکم تتقون ہوتا ہے، وہاں پہ نون زبر نہ لگا ہوا، ٹھیک ہے، لعلکم تفلحون نون پہ زبر لگی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر لگی ہوئی ہے زیر، تو یہ اپنے آپ میں بتا رہی ہے کہ یہاں پر ایک یا چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فکسڈ کر دیا معنی کہ صرف اور صرف مجھ ہی سے کیا ہے ڈرو، اور کسی سے بھی مت ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ شدت ایا اور اس کے ساتھ یا اور فرحبون کے نون کے نیچے زیر، تین شدتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ تین طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں ایمفسائز کیا ہے، ایک ایا، ٹھیک ہے، دوسرا یا، اور نون کے نیچے زیر کیا ہے، تھرڈ، ٹھیک۔ جی ایک منٹ رکیے، نو آگے بات سمجھ میں؟ تو ان کا کیا پرابلم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کیوں کہی؟ یہ کس سے ڈرتے تھے اور کیوں ڈرتے تھے؟ بتائیے اگر دماغ میں آ رہی ہے آپ کی بات۔ تو ان کا ڈر تھا کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کہا کہ تم کسی سے بھی مت ڈرو اور تم صرف مجھ سے ڈرو، یہ جو یہود تھے اس وقت مدینہ کے، ارے نہیں نہیں نہیں، یہ یہود جو مدینہ کے یہود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سے بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ دیکھیے ان کو کیا ڈر تھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، ظاہر ہے ان کو کیا ملی ہوئی تھی؟ مسند ملی ہوئی تھی، ہے نا، وہ دین کے کیا بن کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ٹھیکے دار بن کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دین تو جو ہے وہ بس ہم ہی ہے دین کے فالوور، اور دین کو، دین کے پیروکار اور کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی سیکھے ہم سے آ کر سیکھے، ہم بتائیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پورا دین سکھاتے بھی نہیں ہیں، جیسے آج الحمدللہ ہر کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے، ہر کوئی تفسیر بھی پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے، اکا دکا اسکالرس کو چھوڑ کر جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ترجمہ مت پڑھیے، آپ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ لیکن ہر کوئی دیکھیے آج کیا ہے، ترجمے سے واقف ہے، ٹرانسلیشن پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، جانتا ہے، لیکن وہاں پر یہ یہود کے ہاں یہ کلچر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہود جو ہے وہ تورات کے کچھ ہی اسکالرس ہوتے تھے جن کو تورات آتی تھی، اور وہی کیا تھے، وہ بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو یہ علم دیا کرتے تھے، وہ بھی بس اتنا ہی جتنا ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے، جیسے آج ہم نے اپنا حساب کتاب کر لیا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلے مسائل نہیں پتہ ہوتے ہیں اور ہم دوسروں سے جا کر عالموں سے، اسکالر سے جا کر معلوم کرتے ہیں، تو سمجھ لیجیے ویسے ہی انہوں نے اپنا حال کیا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہماری یہ جو دکانیں چل رہی ہیں یہ جو ہے رک نہیں جائے، ٹھیک ہے۔ لوگوں جب ان سے آ کر فتوے لیتے تھے اور یہ دین کو جو ہے دوسروں تک کنوے کرتے تھے اس طریقے سے، تو ان کو بہت سارے گفٹس ملتے تھے، نذرانے ملتے تھے، اور جو ہے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، سو کالڈ ایجوکیٹڈ لٹریٹ سوسائٹی ان کو مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ایلیٹ کلاس ان کو وائٹ کالر مانا جاتا تھا۔ تو ان کو لگا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اگر ایسی باتیں کرنے لگیں گے کہ اس نبی پر ہم بھی ایمان لے کر آتے ہیں، تم بھی ایمان لے کر آؤ، یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابیں گواہی دیتی ہیں، چلو تم ان کی مدد کرو، اور ہم سے میثاق لیا ہے اللہ نے ان کی مدد کرنے کا، اور تو پھر کیا ہوتا، لوگ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں شامل ہو جاتے، پھر جو ہے ہمیں اتنی بڑا رتبہ تو نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے اپنا رتبہ، اپنی پوسٹ چھن جانے کا ڈر تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، کتاب الاستثناء جو ہے، اس میں آتا ہے
کہ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری طرح ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو اس کی باتوں کو نہیں سنے گا میں اس کا حساب ان سے لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی کتاب میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں ڈالا تھا، ہے نا، ان کے پاس تو بڑی بڑی تختیاں آئی تھی، لکھی ہوئی کتاب جو ہے اتری تھی۔ ٹھیک، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آپ کی زبان سے جاری کروایا گیا تھا، ہے نا، لکھی ہوئی کتابیں نہیں ملی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کلام کو جاری کروایا گیا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہی بڑے بڑے یہود کے علماء، یہی یہود کے اسکالرس کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں آتا ہے، اور ان کو مان لیا جائے، تو امیجن کریں آپ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ سوچیں کہ جب دین کاروبار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، دین بزنس بن جاتا ہے، اور بزنس صرف یہ نہیں کہ اس سے پیسے ملیں اور اس سے کمائیاں ہوں اور اس سے ہمارے جو ہے وہ عیش و عشرتیں پوری ہونے لگے، بلکہ کرسیاں جب ملنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی پوسٹ ملنے لگتی ہے، تو حب جاں آ جاتی ہے۔ میرا رتبہ، میری پوسٹ، میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا اسکالر، ٹھیک ہے، میری ٹکر کا تو کوئی ہے ہی نہیں، میری طرح تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، ٹھیک، اور مجھ سے آگے کوئی نہ پہنچ جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب کیا ہوا پھر کہ اتنا بڑا جب نبی آ گیا، تب اسی عالم کی پوزیشن تو ظاہر ہے زیرو ہو جائے گی نا۔ نبی کے سامنے کوئی کتنا بھی بڑا اسکالر ہو، نبی کے سامنے کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ زیرو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے؟ جیسے آپ یاد کریے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے دنیا میں؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ اس وقت کے رسول تھے، نبی تھے، ان کے اوپر کتاب اتری تھی، چھوٹے موٹے رسول نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ تو اور یہ چیز ہے ہی کہ سب سے بڑا عالم اگر نبی اس وقت حیات ہے اور نبی کا دور چل رہا ہے، تو اس وقت کا سب سے بڑا عالم نبی ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسی حکمت کے تحت جواب دیا تھا کہ میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی بات بری لگ گئی تھی، ہے نا۔ تو خیر وہ بات الگ تھی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی کے دور میں اگر نبی موجود ہے تو اس دور میں اور کوئی کتنا بھی بڑا عالم، کتنا بھی بڑا اسکالر ہو، اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی پوزیشن زیرو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے بھی اس کے فینس ہو، کتنے بھی اس کے فالوورس ہوں، سب زیرو ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے تو پھر چلے جائیں گے، ہے نا۔ جب ہم یہ باتیں کرنے لگیں گے کہ ان نبی کو مانو، ان کی بات سنو، تو اس کے سارے فالوورس چلے جائیں گے، پھر شریعت جو ہے بدل گئی، اب ان کو جا کر کون سنے گا؟ یہ تو پرانی شریعت کو لے کر اٹھے تھے، یہ تو پرانی شریعت کے اسکالرس تھے، ہے نا، تورات کے اسکالرس تھے، تورات کا علم دیتے تھے، تو اب نئی شریعت آ گئی، شریعت بدل گئی، تو اب ویسے بھی ان کے پاس کون جانے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کہاں نبی کا مقام اور کہاں ایک عالم، وہ بھی وہ عالم جس کی شریعت ہی ختم ہو چکی۔ پھر تو سارے کیا کریں گے؟ نبی کو ہی مانیں گے، ان کے ہی فین بنیں گے، ان کے ہی فالوورس زیادہ ہو جائیں گے، ان کو تو کوئی بھی پوچھے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، اسما سے کہہ دیجیے کلاس چل رہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے گروپ میں میسج کیا، پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک رہی ہیں، تجوید میں پہنچ گئیں کہ اس میں پہنچ گئیں۔ السلام علیکم۔ تو ہاں میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ پھر جب وہ نبی کو ماننے لگیں گے وہ اسکالرس، تو پھر ان کا کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ پھر تو اپنی حیثیت ہیرو سے کیا کرنی پڑے گی؟ زیرو کرنی پڑے گی۔ کرسی گئی، مقام گیا، لوگ میرے پاس پوچھنے آتے تھے، مجھے عزت دیتے تھے، نذرانے دیتے تھے، پیسہ دیتا تھے لوگ، مجھے میری واہ واہ ہوتی تھی، میری بڑی جو ہے وہ میں فیمس پرسنالٹی تھا۔ تو اب تو یہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ یہود کے علماء بہت بڑا مقام رکھتے تھے، بہت بڑا مرتبہ۔ ایون آپ کو پتا ہے نا یہ جو اکھڑ لوگ تھے قریش قبیلے کے، اور اڑیل لوگ تھے، یہ تک آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جب ان کا کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا تھا تو یہ جا کر انہی اہل کتاب سے پوچھتے تھے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب ان کو دکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو تعلیم دیتے ہیں وہ یہودیوں سے میچ کرتی ہے نا، ظاہر ہے ان کا اور ہمارا دین آسمانی دین ہی ہے، تو کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں، آج بھی میچ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کو یہ لگا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی سی بات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے انہی سے پوچھنے گئے تھے کہ تم بتاؤ کہ کیا یہ سچے نبی ہیں؟ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جاؤ ان سے یہ کوشچن پوچھنا، اگر ان کے جواب یہ بتا دے تو وہ سچے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالکل صحیح جواب بتا دیے تھے۔
تو یہ بہت بڑے جانے مانے اسکالرس ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان اسکالرس کی بات قرآن میں کی ہے. ٹھیک ہے، رہبا، احبار، یہود کے، بنی اسرائیل کے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سے پکارا ہے. تو آپ دیکھیں، ظاہر ہے جب نبی کو مان لیں گے تو اپنے آپ کو ختم کرنا ہی کرنا پڑے گا، ہے نا. ہم کیسے یہ کریں گے؟ ڈر تھا نا کہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے، سب کچھ چھن جائے گا، کرسی وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گی. اور حب جاں جو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا بکریوں کو کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ یہ حب انسان کے دین کو پہنچاتی ہے. یہ دنیا کی جو محبت انسان کے اندر آ جاتی ہے، ایک بھیڑیا اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا سارا کھانا دیکھ کر بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ کسی کا سر کاٹتا ہے، کسی کا پیر کاٹتا ہے، تمیز سے کھاتا بھی نہیں ہے، اور سب کی سب بکریوں کو مار بھی دیتا ہے، ایک کو بھی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ دنیا کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. مطلب سمجھ لیجیے تہس نہس کر کے جو ہے رکھ دیتی ہے انسان کے دین کو، انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے. یہ جو دنیا کی انسان کے اندر جب محبت آ جاتی ہے، ٹھیک، تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا. ان کے اندر دنیا کی جو محبت آ گئی تھی، انہوں نے اپنے بھی دین کا نقصان کیا ہے نا، اپنے بھی دین میں پھیر بدل، پیسوں کے چکر میں، گفٹس کے چکر میں، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں پیسے لے کر کیا کرتے تھے؟ یہ فتوے بنا دیا کرتے تھے، ہے نا. جن کو دیکھتے تھے بہت زیادہ امیر کبیر ہے، ان کے لیے فتویٰ لکھ دیتے تھے کہ ان کے لیے زیادہ سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کی سزا سیم بتائی ہے. ایسا ہے، ایک حدیث آپ کو ملے گی نا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس جگہ ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ٹھیک ہے، چوری کی سزا میں. تو ایسا تو کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ بھائی امیر ہوگا تو اس کو سزا کم ملے گی، غریب ہوگا تو اس کو برابر سزا ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، جب جو دیکھتے تھے بہت زیادہ رئیس ہے، بادشاہ ہے، اور بہت بڑی پوسٹ پر کوئی ہے، اور امیر کبیر رئیس لوگ ہیں، معاشرے کے وائٹ کالر لوگ ہیں، تو وہ فتویٰ لینے آ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہلکے ہلکے فتوے جو ہے دیا کرتے تھے. ایون یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں جو ہے زنا کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے اس تورات کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا تھا جہاں پر زنا کی سزا ان کی تورات میں یہ لکھی گئی تھی کہ زنا کی سزا جو ہے رجم ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے. تو انہوں نے اس لائن پر ہاتھ رکھ کے چھپایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہی کرتے تھے تاکہ جو ہے امیر کبیر لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، اور غریب جو ہے اس کو سزا دے دیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیا تھی، آپ دیکھیں کہ ان کو چھوڑنی ہی پڑتی، ہر طریقے سے ختم ہی ہو جاتے، ایک طرح سے ان کی ہستی کیا ہو جاتی. حالانکہ انہوں نے اپنے اپنے ہی لحاظ سے سوچا اگر یہ ایمان لے آتے تو جو ان کا مرتبہ صحابہ اکرام کا مرتبہ ہوتا وہی ان کا بھی مرتبہ ہوتا، ہے نا. جو اس وقت صحابہ اکرام نے مرتبہ پایا، چاہے وہ بدو تھے، چاہے وہ گاؤں والے تھے، چاہے وہ غلام تھے، ہے نا، لیکن جو مرتبہ صحابہ کو مل گیا وہی مرتبہ ان کو بھی کیا تھا، مل جاتا. آج جس طرح، جس عقیدت کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ ہم ان کا نام لیتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کا بھی ہم نام لے رہے ہوتے ہیں جس عقیدت کے ساتھ ہم ان سے ان کے لیے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہا رہے ہوتے ہیں، ان کی قربانیوں پر بھی، ہے نا. جس طرح اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کو بھی اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جاتا. جس طرح اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیے کہ سب جنتی صحابہ جو ہے وہ جنتی ہے، ان کو بھی کیا مل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونے کا مل جاتا، اکرام، ہے نا، عزت مل جاتی. لیکن انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنے کی بجائے، دین کے نظر سے سوچنے کی بجائے، انہوں نے دنیا کی نظر سے دیکھا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کیا بنے گا. یہ ڈر ان کے اندر کیا تھا، سمائے ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بات سے مت ڈرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے تمہاری سرداریاں، تمہاری مذہبی ٹھیکے اور یہ سب کچھ جو ہے تم سے چھوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ تمہارا باقی ہی رہے گا. جیسے کہ آپ نے سیرت میں بھی پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرز روانہ کرتے تھے کسی بادشاہ کی طرف، کسی گورنر کی طرف، تو کیا کہتے تھے کہ اگر اسلام لے آؤ گے تو امن میں رہو گے، ہے نا. یعنی کہ تم سے تمہاری بادشاہت چھیننے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ تم کیا کرو، بادشاہ بنے رہو اور اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں تم جو سسٹم قائم کرو، تم جو قانون لاگو کرو، وہ اپنا قانون نہیں، کسی بندے کا بنایا ہوا، کسی مخلوق کا بنایا ہوا قانون نہیں، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون
نافذ کر دو، تمہاری بادشاہت کوئی نہیں چھین رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف باتیں لکھی ہوں، لیکن جب بادشاہ راضی ہو گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی بادشاہت چھینی ہو۔ ایک بھی آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جنہوں نے نہیں مانا، ہاں ان کے اوپر ان سے جنگیں بھی کی گئیں اور ان کی سلطنتیں بھی جو ہے وہ لی گئی، لیکن جنہوں نے مان لیا اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ان کا گورنر بنا دیا، انہی کو ان کی ریاستیں سونپ دی، کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نہیں لیا۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ اگر ہم دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرنے لگیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے تو ہماری یہ سرداریاں چلی جائیں گی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ لوگ وہ والی کلاس نہیں لیتے ہیں نا، اسماء الحسنہ والی؟ بہت بہترین جو ہے وہ آپ کے دماغ میں باتیں آئیں گی اگر آپ وہ والی کلاس لیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے اچھے واقعات اور ایمان افروز واقعات جو ہے اس میں آتے ہیں، آپ لوگ وہ پلیز لیا کریے کلاس، ٹھیک ہے؟ اسماء الحسنہ والی کلاس۔ تو کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو تقویٰ آتا ہے اور گناہ سے بچتے ہیں، کسی کا ڈر نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ سکون ملتا ہے، ہر چیز کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جب ہم بندوں سے ڈرتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ ہم اپنا ڈر جو ہے وہ بندوں کی طرف کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر انہی کو منانے میں لگے رہتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ ناراض ہوئے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ ناراض ہوا تو میرا یہ فائدہ رک جائے گا، ہے نا؟ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا دین بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، ہے نا؟ ہم کیا بن جاتے ہیں؟ بندوں کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے حساب سے اپنے آپ کو چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا یا نہیں ہوتا؟ بتائیے۔ جب ہم کسی مخلوق سے ڈرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی کے حساب سے بھی چلنے لگتے ہیں، مان لیجیے اگر ہم سرکار سے ڈرنے لگتے ہیں، حکومت سے ڈرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ حکومت جو بھی کہے وہ کرتے ہیں۔ اب حکومت منع کر دے گی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نے حجاب نہیں کرنا ہے، برقع اتار کے ایک طرف رکھ دو، کھوٹی پہ ٹانگ دو، وہ ہم ٹانگنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھائی سرکار ناراض نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بندے ناراض نہیں ہونا چاہیے، خاندان والے ناراض نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم اللہ کے کتنے بھی قانون توڑیں۔ تو ان کو منانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ ناراض نہیں ہو جائے، یا مان لیجیے اب کسی سے کوئی غرض نہیں جڑی ہے لیکن محبت کی غرض جڑی ہے، ٹھیک ہے؟ محبت جڑی ہوئی ہے، ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہم ان کو کیوں ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ناراض کر دیں گے تو یہ ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں، ہے نا؟ اولاد کو ناراض کر دیں گے تو اولاد نہ چھوڑ کر نہ چلی جائے، ماں باپ کو ناراض کر دیں گے تو ماں باپ ڈس اون نہ کر دیں ہمیں، ہے نا؟ رشتہ داروں کو ناراض کر دیں گے تو یہ آنا جانا نہیں بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم پھر اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کا خوف آتا ہے اور بندوں کا ڈر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر چاہے بندے کتنے ہی آپ سے ناراض ہوتے رہیں اور کتنے ہی آپ کو جو ہے وہ پنچ کرتے رہیں، کتنا ہی آپ کو ٹونٹ کرتے رہیں، تانے دیتے رہیں، تشنے دیتے رہیں، آپ پر باتیں بناتے رہیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہے نا؟ کسی بھی ایک چیز کا جو ہے آپ کو کیا ہوتا ہے پھر؟ نہ کسی نقصان کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی فائدے کا جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کوئی ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے۔ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بے پرواہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں انسان نا جس سے ڈرتا ہے اسی کا غلام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کا غلام بن جاتا ہے، اسی کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، اسی کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید ابو دردہ تھے یا ابو قتادہ، میں دونوں کے ناموں میں سے کنفیوز ہوں، تو ایک صحابی ہی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہو تو مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں اگر تمہیں بندوں کو ناراض کرنا پڑے تو کر گزرو، اور اللہ تعالیٰ ایک دن ان کو بھی تم سے راضی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ آگئی بات سمجھ میں؟
کہ اگر جہاں پر اگر بندے آپ سے ناراض ہو رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے اس کام سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے اور میں یہ کام کروں، تو اگر وہ بندے ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیجئے، ٹھیک ہے، ہونے دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا ہے ایک دن راضی آپ سے ضرور کرے گا، اور یہ ہوتا ہے۔ شروع میں جب آپ کسی چیز کو لے کر نکلتے ہیں، نئی نئی چیز کو لے کر نکلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے مخالفت آتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ مخالفت ایکسپیرینس کی ہوگی، اپنے ہی لوگ کیا ہوتے ہیں اگینسٹ ہو جاتے ہیں، اپنے ہی لوگ جو ہے بس آج کل تلوار نہیں کھینچی جاتی، لیکن وہ جو فقرہ ہے نا کہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہہ تو دیں آپ کسی چیز کو جو آپ کے گھر میں بدعت کے طور پر منائی جاتی ہو، اور آپ کہہ دیں کہ یہ بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کافر اور مشرک نہیں کہنے لگے آپ کو تو پھر میرا نام بدل دیجیے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگ کیا ہو جاتے ہیں اگینسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، یقیناً کیا ہے اگر اللہ کی رضا میں، تو وہ بھی بندے کیا ہے ایک دن آپ کی بات ضرور مانتے ہیں اور آپ سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو یاد رکھیے بندے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ مان لیجیے آپ نے خوب فضول خرچی کی، خوب فضول خرچی کی، ٹھیک ہے، شادی کا فنکشن لے لیتی ہوں میں، کوئی شادی کا، یا مان لیجیے میت کا فنکشن آ گیا ہے، میت ہو گئی کسی کے گھر میں، اب آپ نے تیجا نہیں کیا، آپ نے چالیسواں نہیں کیا، آپ نے برسی نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ طریقے نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے بندے ہو جاتے ہیں نا ناراض، ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں بتائیے؟ سب کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے نا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ والی بات سب کے یہاں بولی جاتی ہے، سب کے یہاں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کام کس کی وجہ سے چھوڑے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے چھوڑے تھے۔ اب دھیرے دھیرے اب سوسائٹی جو ہے جب بدلنا سٹارٹ ہوئی، اب سوسائٹی کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہاں ویسے بات تو صحیح ہے، یہ بیکار میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کا مذاق بھی اڑتا ہے، بندے تو ویسے بھی ناراض نہیں ہوتے، بریانی تھی تو اس میں بوٹی نہیں تھی، تیجا کیا تو خالی بریانی کا کر دیا، اس میں روٹی سالن نہیں تھا، ہے نا، چالیسواں کیا تو اس میں یہ چیزیں نہیں تھی، اس ڈش کی کمی تھی، اس ڈش کی کمی تھی، اور اس طرح سے کھلایا گیا۔ بندے کبھی آپ سے راضی نہیں ہوتے، ایک اکا دکا راضی ہو جائے گا، 100% آپ کر دیں ان کے لیے، ایک شادی میں آپ 100 سے زیادہ ڈش رکھیے، لوگ جو ہے آپ کی برائی کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا تو اتنا کہہ دے گا، جیسے میں کر دیتی ہوں کبھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس چیز سے معاف کرے، میں کہہ دیتی ہوں کبھی کبھی کہ 100 ڈش رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، 2 3 میں بھی کام ہو جاتا، اتنی تو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، آدھی تو ہم سے کھائی بھی نہیں جاتی ہیں، آدھی لے لے کے لوگ پھینک دیتے ہیں۔ تو اگر کچھ نہیں، کوئی کمی بھی نہیں نکال رہا ہوتا ہے تو اتنی بات تو سب کہتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ہمارا تو اس سے ہی پیٹ بھر گیا، اسٹارٹر سے ہی پیٹ بھر گیا، ہے نا، ہاں انتظام خراب تھا، اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، بوفے کھانا ٹھنڈا آ گیا، یہ ساری باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں غلط نہیں ہے کہنا، اگر آپ اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں اور اسی بندے سے جا کر کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے کہہ رہے ہیں، بعد میں نہیں جائیے کہ بعد میں اس کو جو ہے اس کا دل خراب کرنے کے لیے، ویسے ہی اس کا دل خراب ہوتا ہے اتنے پیسے خرچ کر کے، اور آپ اس کا دل خراب کرنے پہنچ جائیں، اگر وہ آپ کا قریبی ریلیٹیو ہے اور آپ اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں تو آپ جا کر سمجھائیے کہ یہ سب بے فضول کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 5 ڈش سے بھی کام ہو جاتا ہے، اگر آپ کو اچھے سے ہی کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے لوگ جو ہے کھا پی کر جائیں، تو وہ 4 5 ڈش آپ کی کفایت کر جاتی ہیں۔ اچھا، تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ جب انسان جو ہے اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل کر بندوں کا ڈر آ جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بندوں کا غلام بن جاتا ہے، ان کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے بندوں کے چکر میں مجھے ناراض کیا تو اللہ انہی بندوں کے حوالے آپ کو کر دیتا ہے، جاؤ ان سے ہی اجر لے لو، جاؤ ان سے ہی نپٹ لو اب، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہے، باقاعدہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے اس حدیث کو، اور انہوں نے یہی نصیحت لکھ کر ان کو بھیجی تھی کہ یہ نصیحت تم دھیان رکھنا، اور وہ بہت بڑے اس وقت کے جو ہے وہ گورنر تھے، اور
ان کے لیے یہ نصیحت بہت کام بھی آئی ہوگی بلا شبہ کہ ظاہر ہے وہ جب انسان کوئی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو تو اور زیادہ کیا ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ میری سپورٹ میں ہی کھڑے رہیں، ہمیشہ مجھے ہی سپورٹ کریں۔ مان لیجیے کوئی نیتا بن جاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ناراض نہیں ہوں، تو اس کے چکر میں وہ کیا کرتا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بلا شبہ یہ چیز بہت کام آئی ہوگی، اور ہمارے لیے بھی کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے سیکھ ہے اس میں، کہ کبھی بھی جہاں پہ بھی جو ہے کمپرومائز ہو اللہ تعالیٰ کی رضا، وہاں پہ آپ نے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آپ کو کام کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم صرف اللہ کو راضی کر کے دوبارہ جنت میں جانے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر پھر آپ بندوں کو مناتے پھریں گے، بندے مان کر نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے نا، ہم نے پڑھ کر آئے ہیں، ہم آیت ابھی ریسنٹلی ہی پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سارے ڈروں اور غموں سے نجات آپ کو دے دیتا ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی ڈر رہتا ہے انسان کو، نہ کوئی غم رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، بندوں کا ڈر ہمارے دل سے نکل جائے، اور ہم اس پر عمل بھی کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں غم لگ جاتا ہے نا، وہ چھوڑ کر چلا گیا، ممی نے یہ کہہ دیا، پاپا کی طرف سے یہ بات سننے مل گئی، بھائی نے یہ کہہ دیا، رشتہ دار تو مجھے یہ کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، انسان غم لے کر بیٹھا رہتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے ڈر میں سے یہ چیز بھی انسان کو نکالنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، غم بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ کوئی کہہ رہا ہے آپ کو کچھ کہنے دیجئے، ٹھیک ہے، غم بھی لے کر نہیں بیٹھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، مجھ سے ڈرو، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈر ہے نا، وہ ڈر کی بہت ساری قسمیں آتی ہیں قرآن میں بھی، اور ڈر کی بہت ساری جو ہے ٹائپس بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں سب سے پہلے تو دو بڑی بڑی ٹائپس ہوتی ہیں، کہ کوئی چیز پہنچ جائے، یا جو ہم نہیں چاہتے وہ پہنچ جائے، جیسے کوئی بیماری یا نقصان، ٹھیک ہے، اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا جو ڈر ہوتا ہے کوئی چیز دور ہونے کا ڈر، ٹھیک ہے، جو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہو اور وہ دور ہو جائے، جیسے کہ کوئی ہمارا بہت عزیز، ٹھیک ہے، تو کسی چیز کے پہنچ جانے کا ڈر اور کسی چیز کے دور ہو جانے کا ڈر، اور یہی دونوں قسمیں ڈر کی انسان کو برائیوں پر ابھارتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچ جائے، اس لیے کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کی بات سنتے ہیں، ان کی طریقے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ہم سے چھن نہیں جائے، کوئی ہم سے دور نہیں چلے جائے، کسی کی محبت کم نہیں ہو جائے، کوئی ہمیں چھوڑ کر نہیں چلا جائے، تو کسی کے دور ہونے کے ڈر سے بھی کیا کرتے ہیں ہم، برائیوں پر آمادہ جو ہے یہ چیز ہمیں کرتی ہے۔ ڈر کا رخ بدلتا ہے آپ کے، تو آپ کے عمل کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندہ اللہ سے ڈر رکھتا ہے تو وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ آدھی بات سمجھ میں، اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ اس کا ایمان کیا ہوتا ہے پھر؟ بتائیے، اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ فائدہ اور نقصان طے کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مضبوط تو ہوتا ہے، فائدہ اور نقصان کس کے ذمے ہے میرا؟ اللہ کے ذمے ہے نا۔ تو جو فائدے اور نقصان طے کرنے کا معیار اللہ کی ذات کو بنا لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرما بردار بن جاتا ہے اللہ کا۔ اور جس نے زمانے کو، سوسائٹی کو، لوگوں کو معیار بنا لیا نقصان اور آپ کے نفع کا، تو وہ کیا بن جاتا ہے پھر؟ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کو مارا بھی گیا، ان کو پیٹا بھی گیا، ان کے ساتھ کتنے زیادہ ظلم ہوئے، ان کا ڈر کا ڈائریکشن بدلنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کہ تم اللہ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ ہم سے ڈرو نا، ہم تمہیں مار رہے ہیں، ہم تمہیں پیٹ رہے ہیں، ہماری پیٹنے سے ڈرو، ہماری مار سے ڈرو، ہم تمہیں یہاں سے گھروں سے تمہارے نکال دیں گے، تمہارے مال وال سب چھین لیں گے، تم ہم سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ ہے نا؟ آپ دیکھیں جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹارچرز کیے جاتے تھے، جو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹارچرز کیے جاتے تھے، جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹارچرز کیے جاتے تھے، وہ کیوں اتنا ایکسٹریم پر وہ ٹارچر تھے، بتائیے؟
یہ غصہ تھا ان کا کہ ہم ان کے مالک ہیں، ہم ان کے آقا ہیں، ابھی تک تو یہ اتنے ڈر ڈر کے ہم سے زندگی گزار رہے تھے، ابھی ہماری ایک بھی آواز آتی تھی تو یہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے، ہمارے آگے آواز اونچی نہیں کرتے تھے، ہم جو ان سے الٹا سیدھا غلط سلط بول دیتے تھے وہ سب کا سب یہ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، لیکن اچانک سے جب یہ ایمان لے کر آئے تو کیا ایسا جو ہے جادو کی چھڑی گھومی ہے جو ان کا جو ہے ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی، ان کے ڈر ہی بدل گئے، یہ تو اللہ سے ڈرنے لگے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ان کو جو ہے ٹارچر کیوں دے رہے تھے؟ تاکہ ان کے ڈر کی ڈائریکشن بدل جائے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ ڈر کی جو دوسری قسم تھی کہ ان کا شہر، ان کا گھر، ان کا بار، ان کا کاروبار، ہر چیز ان سے چھین لیا گیا ہے نا، لیکن انہوں نے آرام سے چھیننے دیا. ایون آپ اگر ان کو دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف کو اور ان جیسے بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھیں، انہوں نے خوشی خوشی اپنا مال چھوڑ دیا ہے نا. انہوں نے کہا مشرکین نے کہ جانے نہیں دیں گے تمہیں یہاں سے، ہجرت کرنے نہیں دیں گے تمہیں یہاں سے جب تک تم اپنا مال نہیں چھوڑ کر جاؤ گے. ٹھیک ہے، انہوں نے خوشی خوشی کہا ٹھیک ہے تم رکھ لو، مجھے جانے دو، اور وہ ہجرت کر کے آ گئے بے سر و سامان، جن کے اتنے بڑے بڑے گھر، جو جس گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ خوشبو آ رہی ہے بہترین، تو یہ جا رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف، یہ جا رہے ہیں ایران کا کپڑا پہن کر مصعب بن عمیر. ٹھیک ہے، ان کے حالات وہ ہو گئے کہ وہ جو ہے پھٹے ہوئے کپڑے اور جو ہے اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو گئے. صرف کس کی وجہ سے؟ کس کا ڈر تھا ان کے دل میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر تھا. ان کے دل میں کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت تھی. انہوں نے کس کی رضا کے لیے کام کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. ہر چیز اپنی قربان کر دی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ اکرام جو ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں کے مالک بن گئے ہے نا. اللہ نے ان کو اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ آج جو ہے ہسٹری قائم ہو گئی کہ ان سے زیادہ، ان سے اچھی اور ان سے مالداری والی سلطنت کسی کی بھی قائم نہیں ہوئی. ان کو ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا کاروبار، ان کا مال، سب کچھ ان کو مل گیا. آج ساری دنیا کے مسلمان ان غلاموں کو بھی جانتے ہیں اور ان بدوؤں کو بھی جانتے ہیں، نام کے ساتھ جانتے ہیں، عزت سے ان کا نام لیتے ہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ اس وقت وہ اگر اپنے مالک کو، اپنے جن کے وہ غلام تھے ان کو راضی کرنے میں لگ جاتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حضرت بلال کا نام ہم اس طرح سے لے سکتے تھے؟ حضرت بلال کا نام انہی ابو جہل، ابو لہب کے ساتھ ہم لے رہے ہوتے ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہر چیز واپس مل جاتی ہے، ایک بار کو چھن جائے آپ سے لیکن وہ چیز واپس آ جاتی ہے. عزت اللہ کی رضا کے لیے آپ کی عزت چلی گئی، جانے دیجیے. اللہ کی رضا کے لیے آپ کا مال چلا گیا، جانے دیجیے. آپ کا گھر چھن گیا، جانے دیجیے. آپ سے لوگ ناراض ہو گئے، ہونے دیجیے. سب ایک دن راضی ہو جاتے ہیں، سب کچھ واپس لوٹ کر آ جاتا ہے. بس وہ وقت جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے ڈر کا معیار کیا تھا اور آپ کے عمل کا رخ پھر اس ڈر کی وجہ سے کیا بنا. آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کیوں بار 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 کہتے ہیں کہ میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ہی ہر چیز کی امیدیں لگاؤ. ٹھیک ہے، اس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کیا ہو جائے؟ بندوں سے غنی ہو جائے، بندوں سے، اس کے بندوں سے بے پرواہ ہو جائے. آپ صرف اور صرف کس کے محتاج بن کر رہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج بن کر رہیں. ہر چیز کا کے اٹیچمنٹ آپ اللہ سے کر لیں. آپ اپنا بھروسہ، آپ اپنا توکل، آپ اپنا جو ہے وہ رشتہ، آپ اپنے ڈر، آپ اپنے جو ہے وہ محبتیں، سب کچھ آپ اپنی رضا، خوشنودی، ہر چیز اللہ سے اٹیچ کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا اب آپ جو ہے جب کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو ہر چیز ادا کر دیتا ہے. تھوڑی دیر سویر لگتی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ آپ جو ہے آپ سرنڈر کریں گے آپ کو فوراً سے عزت بھی مل جائے گی. صحابہ کرام نے کتنا عرصہ انتظار کیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 ہجری تک ہجرت کے بعد حیات رہے ہیں. 11 ہجری کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت آئی ہے. وہ بھی خلافت جو تھی وہ سمجھ لیجئے کہ ٹینشنز کریٹ ہو گئی تھی اور لوگ جو ہے وہ مرتد ہونے لگے تھے. وہاں پر حضرت عمر کا دور جب آیا ہے، وہاں جا کر جو ہے ایک طریقے سے اسٹیبلش ہوئے صحابہ اکرام. تو بس سمجھ لیجئے کہ 20 سال تو ایٹ لیسٹ لگے ہیں مسلمانوں کو ایک جو ہے وہ بہترین دور دیکھنے کے لیے.
ٹھیک ہے، اور اس میں سے کچھ صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے، ہے نا، کچھ صحابہ اکرام فوت بھی ہو گئے، کچھ صحابہ اکرام جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے بھی گئے، انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن جو چیز ان کو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ملی، اس کا مقابلہ دنیا کی پوری دنیا کا بھی سامان جو ہے نہیں کر سکتا۔ دنیا اور آسمان کی چیزیں ملا لی جائیں اور اس کا مقابلہ آپ کریں تو وہ دونوں مقابلہ کرنے کے قابل چیزیں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز بہت اونچی ہے اور یہ چیز بہت نیچی ہے، حقیر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے، آج کا جو دور چل رہا ہے، خاص طور پر جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کفر کے دور میں رہتے ہیں، ہمیں یہ چیز اپنے اندر بلڈ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ایک دم سے بلڈ نہیں ہوتی، ہلکے ہلکے بلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خوف نکالیں دوسروں کا اور اللہ کا خوف اس دل میں بھرے، آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ آج کیوں مسلمان جو ہے وہ نان مسلمز کے آگے جھکے پڑے ہیں، کیوں ان کی اتنی زیادہ بات مانتے ہیں، کیوں ان کے آگے پیچھے، مطلب سمجھ لیجیے اپنا ہر چیز بیچ دیتے ہیں، اپنا دھرم، اپنا ایمان، ہر چیز ان کے چکر میں بیچ دیتے ہیں، ان کی سپورٹ کے چکر میں، ان کو سپورٹ کرنے کے چکر میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا گلا تک کا کٹوا دیتے ہیں، ہے نا، یہ گلا ہی کاٹنا ہوا نا ایک طریقے سے کہ آپ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں اور اس چکر میں جو ہے آپ کے مسلمان بھائی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کس چکر میں کر رہا ہے انسان کہ ہمارا بزنس بچ جائے، ہمارے بزنس پہ کوئی آنچ نہیں آئے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بزنس پہ کوئی آنچ نہیں آئی؟ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے ان لوگوں کی، کافروں کی سپورٹ نہیں کی اور ان کا بزنس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بزنس میں ابھی بھی بین لگا ہوا ہے، پکڑتے وہ ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی پارٹی جوائن کر لی ہے یا ان کے ساتھ آپ مل گئے ہیں تو وہ پیسہ دے کر چھڑوا دیے جاتے ہیں، کام اب بھی ان کا برابر چل رہا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اور آپ کو نقصان پہنچانے کا۔ آپ کا کوئی کاروبار انہوں نے نہیں کھولا، آپ کا کوئی کام وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، الٹا انہوں نے کیا کیا، آپ کا نام لگا کر دوسرے مسلمانوں کو ستایا، ٹھیک، دوسرے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ تو جب یہ دھیرے 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 یہ ڈر نکلے گا نا آپ کے دل سے ان لوگوں کا، اور اللہ کا ڈر آپ کے اندر بلڈ ہوتا رہے گا، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بھی سہولت سے، کوئی نقصان بھی آپ کو دے گا نا تو آپ کو برداشت ہو جائے گی، ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، یہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا، اللہ کے اذن سے ہوا یہ نقصان، اس میں بھی میرے لیے کیا ہے، کوئی نہ کوئی بہتری موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے کیا کرے گا، آخرت میں بڑا چڑھا کر ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے بہت شارٹ میں آپ کو بات بتائی ہے، شاید میں اپنی پوری بات پتہ نہیں آپ تک کنوے کر پائی ہوں یا نہیں کر پائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار ہمیں اپنے ڈر کی طرف بلاتا ہے، کیوں اپنی رضا پر ہمیں فکس کرنا چاہتا ہے، کیوں اپنے تقوی پر جو ہے ہمیں جمانا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نہیں چاہتا، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں سپیریئر رکھنا چاہتا ہے ہر مخلوق سے، کہ تم ہر مخلوق سے سپیریئر ہو، تم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہو، تم کسی کے محتاج نہیں ہو سوائے اللہ کے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں بنے، لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں بنے، تو صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو جو ہے اللہ کا ڈر اپنے اندر لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تب جا کر جو ہے یہ چیز آئے گی کہ ہاں جو ہے اب آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چیز اور یاد رہے آپ کو کہ نعمتیں یاد دلانا یہ اللہ کی خصوصیت ہے، آگے بات سمجھ میں؟ آپ کے اوپر جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں، یا اللہ کی نہیں، سوری، اپنی دی ہوئی نعمتیں، یعنی کہ مان لیجیے ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلا کر دیتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی بہتری کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی احسان کر دیتے ہیں، تو یہ آپ پر جائز ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ احسان یاد دلائیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی کوالٹی ہے، اللہ کو ہی جچتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اللہ نے وہ چیز، جو بھی چیز اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے وہ کسی سے لے کر نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اللہ نے کسی کو کوئی بھی چیز نعمت دی ہے وہ کسی کی لے کر نہیں دی ہے، اور انسان جو نعمت کسی کو دیتا ہے وہ دی ہوئی نعمت ہی دیتا ہے، اللہ کی ہی دی ہوئی چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ نے ہی اس کو توفیق دی ہے کہ وہ کسی پر احسان کرے، اللہ نے ہی اس کو وہ درجہ، وہ رتبہ دیا ہے، اللہ نے ہی اس کو وہ پلیس دی ہے کہ وہ کیا کرے، کسی کے کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس بندے نے وہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا تھا تو وہ کبھی اپنے زبان پر یہ بات نہیں لائے گا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، اور ہاں اگر اس نے بدلہ چاہنے کے لیے اس بندے سے وہ احسان کیا تھا تو وہ ضرور اپنی زبان پر لائے گا، اور وہ یہ اس کی زبان پر لے کر آنا ہی کیا ہے،
اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کو وہاں پر اس کا کوئی بدلہ نہیں اب دیا. ٹھیک ہے. جس احسان کو آپ بول کر جتلا دیتے ہیں اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اس چیز کو دھیان رہے. اور وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہوتی جو بندوں سے بدلہ چاہنے کے لیے کی جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ تو پھر آپ نے عدلے کا بدلہ کر لیا نا. ٹھیک ہے. تو جو بھی کام کیے جائیں احسان والے، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی پر کچھ بھی احسان کر لیتے ہیں، کسی کے کوئی بھی کام آ جاتے ہیں، تو آپ نے کیا سوچ کر کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس سے کوئی بدلہ ہمیں نہیں چاہیے. اور ہم نے الحمدللہ حضرت ابو بکر کی سیرت میں ہم پڑھ ہی رہے ہیں کہ ان کے باپ نے کیا کہا تھا ان سے کہ تم غلام کو آزاد کروا رہے ہو تو ہٹے کٹے غلام آزاد کرا لو جو تمہارے کام بھی کر دیا کریں اور تمہارے باڈی گارڈ بھی بن کر رہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اس لیے نہیں ان کو آزاد کرا رہا کہ یہ میرے کام آئے، بلکہ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرا رہا ہوں. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر پھر کس میں کیا؟ قرآن میں کیا ہے نا. کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کے سارے کام جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر وہ ایسا بھی کرتے تو ان کے اوپر جائز تھا. ٹھیک ہے. ان کا تو یہی بہت بڑا احسان تھا کہ غلامی کے شکنجے سے ان کو آزاد کروا دیا. اور وہ کوئی کام کہتے تو غلام کرنے کو تیار بھی ہو جاتے، خوشی خوشی منع کر دیتے کہ ان سے کہ نہیں ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے. لیکن انہوں نے یہ رویہ نہیں اپنایا. ٹھیک ہے. کہ احسان کر کے جتائیں اور احسان کر کے اس سے سامنے والے سے یہ امید رکھے کہ یہ اب ہمارے کوئی نہ کوئی کام آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں، جن پر احسان کیا گیا ہے ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اپنے اس احسان کو یاد کریں. ٹھیک ہے. اس کرو کسی کے بھی احسان کو، سب سے بڑھ کر اللہ کے احسان کو یاد کریں، اور جس بندے نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ شکر گزاری کا آپ کا جذبہ ہو، عاجزی کا آپ کا جذبہ ہو، آپ اس کے احسان کو یاد رکھیں. وہ کہاوت ہوتی ہے نا کہ کوئی آپ کی آنکھ میں سے ایک تنکا بھی نکال دے تو اس کے بھی اس احسان کو نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو بندوں کی شکر گزاری کرتا ہے وہ اللہ کی بھی شکر گزاری کرتا ہے، اور جو بندوں کی ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کی بھی ناشکری. ظاہر ہے جو بندوں کے ہی بارے میں نہیں مانے گا کہ انہوں نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے، تو پھر اللہ کا احسان کیسے مان لے گا وہ کہ اللہ نے بھی کوئی احسان کیا ہے؟ جو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تو دکھتی بھی نہیں ہے ہمیں، جن پر ہم غور ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو کیسے کوئی مان لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی احسان کیا ہے؟ پھر شکر بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہو تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اس کو مخاطب کریں. ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. آگئی بات سب. اس کو عزت دے، اس کو اکرام دے، پیار سے اس کو سمجھائیں، اس کو اس کا مقام یاد دلوائیں، اس کو اس کا رتبہ یاد دلوائیں. ٹھیک ہے. کہ تم چھوٹے موٹے بندے نہیں ہو، ہے نا، تم کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ پر نہیں ہو، تم تو بہت بڑے ہو. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہوا ہے، تمہیں تو دین کا علم بردار اللہ نے بنایا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے رتبہ دیا ہوا تھا نا. کسی کو نصیحت کرنے کے لیے اس کو ذلیل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں، چاہے بچوں کو نصیحت کریں، تو پلیز ان کی انسلٹ مت کیجیے. ٹھیک ہے. انسلٹنگ رویہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اللہ نے ان کے لیے جو سب سے زیادہ عزت کا لقب ہونا چاہیے تھا، یہود کے لیے جو سب سے زیادہ عزت کا لقب بن سکتا تھا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے پکارا، اور اس چیز کی وہ آج بھی عزت کرتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کنٹری ہی کا نام اپنی اسرائیل رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کی ان کے اندر ریسپیکٹ آج بھی ہے. وہ آج بھی اس نام کو اپنے ساتھ جڑے ہوئے اس لیبل کو نہیں بھولے ہیں. بھولے ہیں تو صرف ہم بھولے ہیں ہر چیز. ٹھیک ہے. آج بھی جو ہے وہ اس چیز کو وہ نہیں بھولتے ہیں کہ اسرائیل سے ہمارا کیا تعلق ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، ہرکولس جو تھا اس کو خط لکھا تھا، تو کیا لکھا تھا؟ اے عزیز الروم. کسی کو لکھا اے عظیم الفارس، ہے نا. یہ نہیں کہا کہ اے کافر، اے روم کے مشرک، اے فارس کے غدار، اے فلاں اے فلاں، بلکہ عزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پکارا تھا اے عزیز الروم، روم کے عزیز، فارس کے عظیم شخص. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو عزت سے نوازا.
اور چاہے وہ کتنے بھی کافر تھے، کتنے بھی مشرک تھے، کتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، جب بھی ان کو پکارا گیا تو عزت کے ساتھ پکارا گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی جو ہے کسی کو نصیحت کرنے میں کیا ہے، کوئی بھی انسلٹنگ رویہ نہیں لے کر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، انسلٹ کر کے کسی کو سمجھانا کیا ہو جاتا ہے، اس کو باغی بنانا ہوتا ہے. کسی کی بے عزتی آپ کر کر جب اس کو سمجھاتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، وہ بغاوت کرتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کے اگینسٹ جانا اسٹارٹ کر دیتا ہے. انسلٹ کر کے سمجھایا، یہ کیا بات تھی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھیں گے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسان کیا ہو جائے، اللہ کی سنتوں کو اپنائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ کی سنت کیا ہے، رحم کرنا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، بندے بھی رحم کریں، ہے نا، دوسروں پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا، ہے نا. میں ظلم اپنے اوپر، میں نے ظلم کو حرام کیا ہے. میرے بندو تم بھی جو ہے لوگوں پر ظلم مت کرو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کیا ہوں، اللہ کی سنت اپنائے، اللہ کا طریقہ اپنائے. جن طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان طریقوں پر چلو، جیسے میں ہوں ویسے ہی کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، ہم اللہ تو نہیں بن سکتے نعوذ باللہ، لیکن ان چیزوں میں، جن کوالٹیز میں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بنے ہم، تو جو ہے اس طرح سے بننا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجگی سے پاک کر دے، کسی کا محتاج نہیں رکھے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے پھر، دوسروں، جیسے اللہ تعالیٰ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس غنی بندے کو، اس بے پرواہ بندے کو جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اس کو کسی کا محتاج نہیں رکھا، اس کو بھی کیا کرنا چاہیے پھر، دوسروں کے ضرورتوں کے وقت ان کے کام آنا چاہیے. یہ اللہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بھی کیسے ہو جائے، اسی طرح ہو جائے، تاکہ ایک پیسفل سوسائٹی بن سکے، تاکہ لوگ نصیحت کو ایکسیپٹ کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے احسن طریقے سے بات کیجیے. اگر بحث بھی چل رہی ہے تو بھلے طریقے سے بات کیجیے، نصیحت کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کے دشمن ہیں، قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے دشمن بن گئے ہیں وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ کام بھی کر کے دکھایا. بہت سارے یہودی ایمان لے کر آئے تھے، چاہے ان کی تعداد بہت کم ہو، لیکن وہ ایمان لے کر آئے تھے. ٹھیک، خیر یہ آیت جو ہے اب الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے. اور آیت نمبر 41 ترجمہ کر دیجئے ظاہرین. جی میں صرف ترجمہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، تھوڑا سا بس ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں گی. ظاہرین مائک اوپن کیجئے اپنا. ہیلو. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معاکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. ترجمہ ہے، اور آمنو ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر جو انزلتو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً تصدیق کرتی، لما اس توریت کی جو معاکم تمہارے پاس ہے، ولا اور لا نہیں، تکونو بنو، اول پہلا، کافرم منکر بہی اس کے، ولا اور لا نہیں، تشترو بچو،
بے آیاتی میری آیاتوں کو، سمانن قلیلاً تھوڑی سی قیمت پر، و ایایا و اور ایایا مجھ ہی سے ڈرتے رہو، فتقون ڈرتے رہو۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ فرسٹ ٹائم تھا ان کا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے، اور یہ نئی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ابھی ہی انہوں نے شاید ایک دو کلاس ہی لی ہوں گی، وہ زیادہ کلاسز لی بھی نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے کوشش کی ہے ترجمہ کرنے کی۔ آپ لوگوں سے بھی سب سے ریکویسٹ ہے کہ آیا کیجیے، ٹھیک ہے، ترجمہ کرنے کے لیے، اور اس سے جو ہے آپ کا کانفیڈینس بھی بلڈ ہوتا ہے۔ اور آپ اگر کسی کو کچھ سمجھائیں، کل کو سمجھانے بیٹھے تو آپ کیسے سمجھائیں گے جب آپ کلاس میں ہی نہیں بول رہی ہیں؟ تو پھر اس چیز کو جو ہے اس پر بھی فوکس کیجیے۔ کلاس میں تو آپ لوگ الحمدللہ لیسن سنا دیتے ہیں، لیکن اب یہ جو لائیو کلاس ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کیا کیجیے۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اس چیز پر ایمان لانے کی جو ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے منع کرتے ہیں کہ تم جو ہے ایسا مت کرنا کہ پہلے کافروں میں سے ہو جانا، یعنی کہ سب سے پہلے تم ہی کفر مت کر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور ایمان کی دعوت ان کو جو ہے دی گئی۔ اتنے احسان یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کرنے کو کہا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے احسان یاد دلاتے ہیں نا ہمیں، کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اس طرح سے تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہاری پرورش کی، اس طرح سے ہم نے تمہاری حفاظت کی، تمہاری ٹیک کیئر کی، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے دھکے کھائے ہیں نا، یہ کام کیے تمہاری وجہ سے، تو اب تم کیا کرو، اب بھی تم ہماری بات نہیں مان رہے ہیں نا، کتنی بری بات ہے یہ۔ تو اس طرح سے جو ہے ماں باپ سکھاتے ہیں۔ جی جی کل کریں گے، بس میں اس کو اینڈ ہی کر رہی ہوں، بس میں تھوڑی سی بات ایک بتا رہی تھی۔ تو یہ طریقہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور سچ میں اللہ تعالیٰ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں اور اس نظر سے پڑھتے ہیں اور اتنی گہرائی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے انداز پتہ چلتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر جو ہے پیار سے سمجھا رہا ہے، کہاں پر پھٹکار لگا رہا ہے نا، کہاں پہ ڈرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہاں پہ دھمکیاں دے رہا ہے، کہاں پہ محبت سے بات کرنا چاہ رہا ہے، کہاں پہ ہمیں تسلی دینا چاہ رہا ہے۔ تو جب اس گہرائی سے ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا کلام ایسا ہے کہ وہ دل میں پھر سچی میں اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ان سے کتنے پیار سے کہا کہ تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی اور نے، کوئی اور نہیں اب لے کر آیا، میں نے اتاری ہے، میں تمہارا رب ہوں نا، میں تمہارا اللہ ہوں، تم مجھے مانتے ہو تو تم اس چیز پر ایمان لے آؤ پھر جو میں نے اتاری ہے۔ اور قرآن تک کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کہا کہ تم قرآن پر، ٹھیک ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ، یہاں پر اللہ ڈائریکٹ قرآن بھی کہہ سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے کہا اس چیز پر ایمان لے آؤ، قرآن نہیں مان رہے تو اس چیز کو تو مانو جو میں نے اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کتنا محبت بھرا انداز اس قوم کے لیے جو مغضوب علیہم ڈکلیئر کر دی گئی تھی، آلریڈی ڈکلیئر قوم تھی جو مغضوب علیہم تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اب جہنم میں ہی جلیں گے جا کر، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو لاسٹ جو طریقے سے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے جو ہے ان کو کنونس کر رہے ہیں، ایمان لانے کی دعوت ان کو دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، دشمن کے ساتھ بھی، اللہ کا بھی دشمن، جو اس کے نبی کا بھی دشمن، اس کے محبوب کا دشمن، اس کے محبوب بندوں کا دشمن، ان کے ساتھ اللہ کا انداز دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی ہے۔ ایک منٹ میں جیسے ہم جہنمی ہوں، اللہ کا لعنت ہے تم پر، ہے نا، اس طریقے کے الفاظ بول لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اسی انداز میں جو ہے اللہ کا دین پھیلانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منڈے اب کلاس رہے گی، اور کل عشرہ مبشرہ والی کلاس ہے، کوشش کر کے جوائن کر لیا کریے، کچھ نہیں تو خالی سن لیا کیجیے، کام کرتے کرتے لگا لیا کریے اور سن لیا کیجیے، سننے میں کیا جا رہا ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں سننے سے اچھا ہے کہ وہ آپ اپنے ہی
لوگوں کے بارے میں سنے ہیں نا، ان لوگوں کے بارے میں جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے پاس یہ دین آیا ہے نا، جن کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، آج مسلمان کہتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں بھی نہیں پڑھیں گے؟ ہم کتنی سی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں نا، مغلوں کے بارے میں، انڈیپینڈنس کی ہسٹری رٹی پڑی ہے ہم لوگوں کو تو، ہے نا، جس طرح ہم نے پڑھائیاں کی ہیں اور اتنا زیادہ ان چیزوں میں اپنا دماغ کھپایا ہے، ہر چیز ہمیں سن کے ساتھ رٹی ہوئی ہے، کون سے ایئر میں کیا ہوا تھا، کون سے ایئر میں کیا، کون سا یدھ ہوا تھا، کون سا وار ہوا تھا، ورلڈ وار 1 کب ہوا تھا، جن کا کوئی مطلب نہیں، جن سے ہمیں کوئی انسپریشن نہیں ملتی، جن سے ہمیں صرف جو ہے وہ ڈی موٹیویشن ہی ملتی ہے، وہ چیزیں ہمیں رٹی پڑی ہیں۔ اور ہماری اپنی گولڈن ہسٹری، ہماری اپنی اتنی شاندار اور اتنی شاہکار تاریخ، جس کے بارے میں ہم اگر مثالیں دینے بیٹھیں تو ہم فخر کرنے کے قابل چیزیں، جو ہمارے ایمان کو ایک دم سے اتنا زیادہ بڑھا کر اوپر کر دیتی ہیں کہ انسان بھی چاہتا ہے کہ بس جہاد کا میدان ہو اور تلوار لے کر ہم نکل جائیں اور بس سارے کے سارے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے گھر پہ واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اتنی شاندار ہسٹری کو جو ہے ہم سن بھی نہیں سکتے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا ہم اپنے ان محسنوں کے لیے جنہوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ یاد دلاتا ہے نا احسان، تو میں ان کا احسان آپ کو یاد دلا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یاد نہیں دلانا چاہیے، لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کا تو احسان مانتے ہیں نا ہم، تو میں آپ کو ان کا احسان یاد دلا رہی ہوں کہ ان کا احسان یاد کر لیجئے اور ان کا احسان چکانے کا ایٹ لیسٹ یہ قدم تو اٹھائیے کہ ان کے بارے میں جانیے کہ وہ کون لوگ تھے اور کیسی ہستیاں تھیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی اور کس طرح سے انہوں نے اس دین کو آگے بڑھایا۔ وہ چاہتے تو مدینہ میں رہ لیتے، مدینہ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں نا، مدینہ میں فوت ہونے کا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن وہ مدینہ سے نکلے، انہوں نے باہر جو ہے جا کر دین کی تبلیغ کی، دین کو عام کیا، آج ہم تک وہ دین پہنچا، ہماری نسلوں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے، ہماری نسلوں کو جمع کر رکھے اور ہماری نسلوں کو انسپریشن والا ان لوگوں سے بنائے۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر، جزاکم اللہ خیر، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔